الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعوں میں خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے مختصر واقعات اور اشارتی سوانح سامنے رکھی گئی تھی کہ یہ موقع ایسا نہیں ہوتا جس میں بہت تفصیل کے ساتھ کوئی بات کہی جا سکے۔ منشا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان مبارک ہستیوں کی محبت اتنی پیدا ہو جائے کہ ہم ان کے احوال کو تفصیل سے جاننے اور پڑھنے کا اپنے اندر ایک ذوق اور ولولہ محسوس کریں، اور جس قدر ان حضرات کی زندگیوں کو آپ پڑھتے جائیں گے اپنے دل میں ان کی عظمت میں اضافہ اور محبت میں ترقی محسوس کرتے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی اور خلافت ملنے کی جو صورت ہوئی وہ پہلے بیان ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتی طور پر بھی بہت مالدار اور مستغنی بنایا تھا، اور جو حقیقی غنا ہے جس کو غناء القلب کہتے ہیں، دل کا غیر اللہ سے بے نیاز ہو جانا، یہ بھی ان کو بڑے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو وہ مالی اعتبار سے بھی بہت غنی تھے اور روحانی اعتبار سے بھی بہت غنی تھے۔ دین اسلام کا بڑا حصہ ان کو حاصل ہوا تھا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اپنی زوجہ بنا کر ایک کے بعد ایک خدمت کرنے کا موقع ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنی زوجیت میں خوش رکھ کر، آرام سے رکھ کر، راحت پہنچا کر انہوں نے حضور علیہ السلام کا قلب مبارک جیت لیا تھا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روحانی فضیلتوں کے علاوہ خاندانی طور پر جو مقام حاصل ہوا تھا اس کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ اور تعلق تھا، اور بڑی محبت آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، خود دعائیں دیتے تھے، اور امت مسلمہ سے فرمایا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کی سفارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف پہلوؤں سے ان کی فضیلتیں امت کے سامنے بیان کی، ان کے دنیاوی اور اخروی مراتب اور درجات کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے
اور مکے والوں نے حضرت عثمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر آ کر روک دیا تھا اور پابندی لگا دی تھی کہ آپ جس شہر سے خود نکل کر چلے گئے ہیں اس شہر میں ہم آپ کو واپس آنے نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی عاجزی سے فرمایا کہ بھائی ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، عمرہ کر لیں گے اور چلے جائیں گے، ہمارا ارادہ قیام کا نہیں۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے حضور علیہ السلام پر اصرار کیا اور دباؤ ڈالا کہ اس سال اور اس وقت تو آپ بغیر عمرے ہی کے واپس چلے جائیں، اور آئندہ آپ کو آنا ہے تو آئندہ سال آئیں، ہماری کچھ شرائط ہوں گی، ہمارے کچھ اصول ضوابط ہوں گے، ان سب کو قبول کر کے آپ واپس آ سکتے ہیں اگلے سال، لیکن اب تو جانا ہی پڑے گا، اب تو ہم آنے نہیں دیں گے مکہ مکرمہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سلسلے میں سفارتکاری کے طور پر ساتھ میں موجود صحابہ کرام میں جس کا انتخاب فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکے کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارے آنے کا منشا صرف عمرہ کرنا ہے، اور بھائی یہ تو بہت بری بات ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر میں طواف اور عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہ دی جائے، تو اس لیے اس مسئلے کو حل کرو اور جا کر قریش کے سرداروں سے اور مکے کے ذمہ داروں سے بات کرو۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے سنگین مواقع پر آدمی جس کو اپنا نائب بناتا ہے، اپنا خلیفہ بناتا ہے، اپنی طرف سے اپنے دشمن اور مخالف سے بات کرنے کا اس کو مجاز گردانتا ہے، وہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ اعتماد کا آدمی ہوتا ہے اور بہت بھروسے کا آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر حضرت عثمان کو بھیجنا یہ اس وجہ سے تھا کہ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خاندان قریش کے ایک بڑے آدمی تھے، دوسرے یہ کہ مکے کے لوگوں کو ان سے دوسروں کے مقابلے میں دشمنی زیادہ نہیں تھی، تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب میں ان کو مناسب سمجھا کہ ان کا جانا اور ان کا گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس موقع پر حضرت عثمان گئے، لوگوں سے ملتے رہے، باتیں کرتے رہے، لیکن مکہ والوں نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس افواہ کے اڑا دینے سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس بے چینی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو ان ظالموں نے ہم کو اللہ کی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دی، نبی اللہ کو جو روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی ہے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ یہی کون سا کم جرم تھا ان لوگوں کا کہ اب آپ کے بھیجے ہوئے ایک سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، اور دنیا میں کسی بادشاہ کے نمائندے کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس پر جنگ چھڑ جائے، ہم کیسے خاموش بیٹھ جائیں؟ ہمارے لیے تو وہ پہلی گستاخی ہی ناقابل برداشت تھی کہ انہوں نے نبی کو مکے کے باہر روک دیا، اور اب یہ ایک اور گستاخی کر دی ہے۔ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ حق ہمارے ساتھ ہے، دین ایمان ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، کیوں نہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہی فاتح اور مظفر بنائے گا، اللہ ہم کو یہاں پر شکست اور ہزیمت سے دوچار ہونے نہیں دے گا، آپ اجازت دیجیے، اشارہ فرمائیے، ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیز نوجوانوں، یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں جوش اور ہوش کا مقابلہ ہوتا ہے، یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں علم اور سمجھ، جذبات اور
ارمانوں اور آرزوؤں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے اور آگ ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو کچھ آگ لگ رہی تھی، جذبے پیدا ہو رہے تھے، امنگیں ہو رہی تھیں، تڑپ ہو رہی تھی، اور دل میں شہادت کی جو تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھیں، یہ صرف ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کو کسی سے محبت ہے۔ لیکن وہ ان کے جذبات تھے اور نبی کے سامنے جذبات نہیں تھے۔ وہ جوش میں تھے اور نبی ہوش میں تھے۔ وہ فطری تقاضوں کو اپنے اوپر غالب کیے ہوئے تھے اور اس سے مجبور ہو رہے تھے، اور نبی اپنے بشری اور طبعی تقاضوں سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ کے اشارے اور اس کے وحی کو غالب رکھتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی رائے تو نہ پہلے جنگ کرنے کی تھی نہ دوبارہ کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں تھا ان کو، لیکن صحابہ کے دل میں جو کچھ پیدا ہوا وہ فطرت کا تقاضا تھا، طبیعت اور نیچر کا تقاضا تھا، بالکل بجا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو یہ جرم واقعی جرم ہے، اور اس جرم کی پاداش میں ہم ان سے جہاد کرنے کی اجازت دیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ خبریں بڑھتی گئیں تو آپ نے حضرت عثمان کا انتقام اور ان کا قصاص لینے کے واسطے صحابہ کرام کو جہاد پر بیعت کروایا، جو اس وقت میں ساتھ میں موجود تھے۔ یہ بیعت ہو رہی تھی ایک ببول کے درخت کے نیچے، جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام جوق در جوق بڑے بڑے اور جذبے سے جانثاری کی انتہائی جذبات کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب آپ کے ہاتھ پر سب صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے تو ایک اور اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ غائبانہ طور پر حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے جو شرف دیا کہ اپنے ایک دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے دست مبارک کو حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی مبارک بیعت تھی، اور اس بیعت میں صحابہ کرام کے قلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور آپ کے ساتھ محبت و تعلق کے جذبات سے اس قدر معمور تھے کہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا اور قلوب کی کیفیت سے ہر آن اور ہر پل باخبر رہنے والا عرش کا مالک، انسانوں کا خالق حق تبارک و تعالی شانہ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جان دیا، جانتے تو اللہ پہلے سے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر قرآن میں جہاں کہیں اللہ کے جاننے کی بات آتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم محیط میں تو ازل سے ہے ہر چیز، لیکن اللہ تعالیٰ عملاً مشاہدہ فرمانے کو جاننے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ عملاً دیکھ لیا اللہ نے وہ جو اس کے علم میں پہلے سے تھا۔ علم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ نے دیکھ لیا اس موقع میں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی
مقبولیت اور ان کے سچے ہونے کی آسمانی سند، جس کے ہوتے ہوئے دنیا کا کسی انسان کا دل اگر صحابہ کرام سے خفا ہے تو اس کی شقاوت ہے، لیکن صحابہ کی سعادت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ فرمانے کہ اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور اللہ کا راضی ہونا یوں ہی سرسری طور پر اوپر سے دیکھ کے نہیں ہے، بلکہ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر کی کیفیت میں اللہ نے اپنی قدرت سے جھانک کے دیکھ لیا۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کم ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے ان کے اوپر ایسی سکینت اتاری ہے آسمان سے اور اپنے خزانے سے کہ وہ بالکل مطمئن ہے اور انہیں مکے والوں کا کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ اور فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اس سچی وفاداری کے صرف عہد پر، چاہے ان سے جنگ ہو نہ ہو، جنگ ہونے کی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ اللہ فرمائے ابھی کہ ان کی اس بیعت ہی کو اتنی قبولیت حاصل ہو گئی ہے کہ محض اس بیعت پر اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے ان کو فتح قریب عطا فرمائے، فتح دے دے گا مکے کے اوپر، لیکن ان قریب دے گا، ابھی دے کوئی ضروری نہیں، لیکن ان قریب ان کو فتح عطا فرمائے، وعدہ فرمایا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، فرمایا خوب غنیمتیں بھی ملیں گی، دنیا بھی ملے گی، فتح بھی ملے گی، شان بھی، عزت بھی، مال بھی اور آخرت بھی، سب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہیں۔ حضرت عثمان جہاد میں جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، کیونکہ نبی کے ساتھ ہر حال میں وفا کرنا ان لوگوں کا شیوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو روک دیا اور فرمایا کہ عثمان تم یہیں رہو، تو تمہاری بیوی بیمار ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو اور اس کی نگرانی کرو۔ یہاں بھی آپ اسی نکتے پر غور کریں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہوش جوش پر غالب رہنا انبیاء کی شان ہے، جذبات پر تعلیمات کو غالب رکھنا انبیاء کی شان ہے، اور ہم سے بھی اللہ اسی چیز کو قبول فرماتے ہیں جو انبیاء کی سنت کے مطابق ہے۔ لوگ آج بیوی کی کوئی وقت و اہمیت نہیں جانتے، نبی راہ خدا میں ایک انتہائی مشکل گھڑی میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے واسطے، لیکن حضرت عثمان سے فرما رہے ہیں تمہاری بیوی بیمار ہے، تم اس کی خدمت میں رہو، اس کو دیکھ بھال کرتے رہو، تم کو ہمارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نوکرانی نہیں ہے، وہ کوئی خادمہ نہیں ہے، وہ کوئی راستے کی گری پڑی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے جو تم اللہ کا نام لے کر اپنے لیے حلال کر کے دوسرے کی نگہداشت سے اپنی نگہداشت میں لائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، تم نے خدا کو گواہ بنایا، خدا کا نام لیا اور اس کو اپنی زوجیت میں داخل کیا، اس کے باپ کے پاس رہتی تو اس کو جو شفقتیں، جو نگہداشت، جو نگرانی، جو پیار، جو محبت، جو خدمت، جو راحت ملتی، وہ سب کی سب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پورا کرو۔ فقہا نے تو یہاں تک فرمایا جس معیار کا کپڑا اپنے باپ کے گھر میں پہنتی تھی، جس معیار کا کھانا اپنے باپ کے گھر میں کھاتی تھی، کم سے کم حق یہ ہے کہ اس معیار کا پہناؤ اور اس معیار کا کھلاؤ۔ محنت کرنی پڑے تو کرو، مشقت اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ،
اور اس سے اچھا کرو تو تمہارا حسن سلوک ہے، لیکن اتنا تو کرو، تم کو اتنا تو کرنے کا حکم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیوی کو تعلیم دی گئی ہے کہ شوہر کے اپنے معاش کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کا ساتھ دے، اس کی وفاداری دے، لیکن خود شوہر کو بھی تو کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن آج لوگ خصوصیت کے ساتھ دیندار کہلائے جانے والے لوگ ان حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، خصوصیت کے ساتھ جن کو دیندار سمجھا کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ کو ناگوار لگے یا بھلی، بات حق ہے کہ دین کی تعریف ہم نے خود غلط کر رکھی ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات، معاشرت سب کے مجموعے کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور ہم چہرے بشرے کو بناتے ہی کپڑے سنت کے مطابق درست کریں اور اس کے بعد ذرا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں تو ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ یہ دیندار ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دیندار ہے نہیں، حقیقت میں دیندار تو جب ہوگا جہاں اس نے اپنی شکل سنت کے مطابق بنائی ہے، جہاں اس نے اپنی نماز سنت کے مطابق بنائی ہے، وہیں اپنی بال بچوں کے ساتھ سلوک بھی سنت کے مطابق بنائے، وہیں اپنی آمدنی کمائی اور خرچے کو سنت کے مطابق بنائے، وہیں لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات کی صفائی کو سنت کے مطابق بنائے، وہیں ہر چیز میں دیانت امانت کو سنت کے مطابق بنائے، وہیں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کو سنت کے مطابق بنائے، وہیں اپنے دل کو کینہ کپٹ اور بغض و عداوت سے پاک رکھنے میں سنت کے مطابق بنے، تب کہا جائے گا کہ وہ دیندار ہے۔ جب اس نے دین کے ایک شعبے کو لیا تو دنیا چاہے اس کو دیندار کہے، لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ابھی وہ دین کے قریب آیا ہے، دین میں نہیں آیا پورا پورا۔ اس کو یہی کہا جائے گا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے مسلمان بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول پہ ایمان لاؤ، اور لاؤ، ابھی پکا نہیں لائے ہو، پورا نہیں لائے ہو، پورا ایمان لاؤ، ہر شعبے میں لاؤ، اس پر بھی ایمان لاؤ کہ معاملات آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور اس کا درست کرنا دین ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ کہ معاشرت کا حکم آسمان سے آیا ہے اور اس پر عمل کرنا دین میں داخل ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ کہ اخلاق کا معیار آسمان سے اترا ہے اور اس کو پورا کرنا دین میں داخل ہے۔ ابھی تک تم صرف نماز پڑھنے کو دین میں داخل سمجھا ہے، اور داڑھی رکھنے کو دین میں داخل سمجھا ہے، جبہ لمبا کرنے کو دین میں داخل سمجھا ہے، ابھی بہت دین باقی ہے جس کو تم نے دین میں داخل ہی نہیں سمجھا ابھی، اور جب تم اس کو دین میں نہیں مان رہے ہو تو دین سمجھ کے عمل کیسے کرو گے؟ اس لیے پہلے اپنے فکر کو درست کرنا ہے۔ فکر و نظر کی درستگی علم سے ہوتی ہے، جاہل کی فکر و نظر کبھی درست نہیں ہو سکتی، علم سے فکر و نظر درست ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے کہ دین آخر کہتے کس کو ہے، دین کس چیز کا نام ہے، دین کے نام سے اللہ کے نبی نے کیا کیا ہم کو دیا ہے، وہ درست ہوں گے تو فکر درست ہوگی، فکر درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، عمل درست ہوگا تو اللہ کے ہمیں پیمانہ ہمارے دین کا وہ صحیح ہوگا اور ہم اس پیمانے پر صحیح اتر سکیں۔ پھر یہ ضمنی بات ہے مگر بہت ضروری بات، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ادھورے دین پر جئیں گے، ادھورے دین پہ مریں گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر ہماری صحیح ہو جائے، اور فکر علم حاصل کیے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ علم سے مراد نہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے نہ میڈیسن کی سند ہے، یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو آسمان سے اپنے نبی کی معرفت اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ علم ہے۔ وہ علم یا تو کتابیں پڑھ کے حاصل ہوگا یا علماء سے پوچھ پاچھ کے حاصل ہوگا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ غیب سے کسی کو علم زبردستی ٹھوس دیا جائے۔ اس کے جو قوم نہ کتابیں دین کی پڑھتی ہو نہ علماء سے پوچھتی ہو، وہ قوم کیسے علم حاصل کر سکتی ہے؟ جب وہ جاہل ہے تو جاہل کی فکر درست نہیں، جب اس کی فکر درست نہیں تو اس کی زندگی اور اس کی دینداری کا معیار بھی بوگس ہے، اللہ کے ہاں معتبر دینداری نہیں۔ حضرت عثمان سے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیوی بیمار ہے،
تم کو جہاد میں چلنے کی ضرورت نہیں، اپنی بیوی کی خدمت کرو، اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں۔ اس وقت اس سے بڑا دین کوئی نہیں کہ تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو۔ لائے ہو اس کو اس کے گھرانے سے اٹھا کر کے، اب اس کا باپ سے تم نے دور کیا، بھائی سے تم نے دور کیا، ماں سے تم نے دور کیا، اور سب کی ذمہ داریاں خود لی ہو، اس لیے تم اٹھاؤ اس کی ذمہ داری کو، پوری کرو، اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے، اس لیے ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ میرے ساتھ دوسرے لوگ جائیں گے جن کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کا عذر معتبر ہے، آپ اپنے گھر پر رہیے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں روک دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس سے بھی آگے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں 2 مرتبے صحابہ جب اکٹھے ہوئے تھے اور پڑاؤ ڈال کے بیٹھے تھے، راستہ لمبا ہوتا ہے، کہیں کہیں منزل پہ رکتے ہیں، رک کر کے اپنے جانوروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، خود بھی کچھ سستا لیتے ہیں اور نماز روزہ جو احکام پورے کرتے ہیں، تو سفر لمبا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر 2 مرتبے اپنے ساتھ جو لوگ جہاد میں چلے ہوئے تھے ان لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ سفر جہاد میں شریک نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ کوئی پہاڑ ایسا نہیں چڑھ رہے ہیں اور کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس میں ہم اتر رہے ہوں، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ نہ آنے والے ہمارے ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون؟ تو فرمایا عثمان، حبسہ العذر، عثمان جس کو اس کی بیوی کی بیماری کے عذر نے وہی روک دیا ہے، حالانکہ دل میں تمنا شہادت ہے اور جذبہ جہاد ہے، لیکن بیوی کی خدمت نے روکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے سفر میں، لیکن ہم کسی پہاڑ پر نہیں چڑھ رہے ہیں اور کسی وادی میں نہیں اتر رہے ہیں، مگر یہ کہ ہمارے ہر عمل میں، ہر خطوہ قدم پر اور ہر معاملے میں اللہ نے ان کو ہمارے ثواب کا برابر کا شریک رکھا ہے، برابر کا شریک رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے جذبات پر تعلیمات کو غالب رکھنے کا انعام جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جذبہ تو یہ تھا کہ یہاں نہ رہوں اور چلو نبی کے ساتھ، لیکن حکم ملا کہ نہیں رہو، تو جذبے کو دبا لیا اور حکم کو آگے کر دیا اور اسی کی اتباع کی۔ اسی کا نام اتباع دین ہے، اسی کا نام اتباع شریعت ہے، اتباع سنت ہے، اسی کو عشق رسول کہتے ہیں، اور اس کے بغیر ایمان نہیں۔ ہزار تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو، تمہارا نبی جس رستے پہ ڈالتا ہے اس رستے پہ چلو، جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پہ چلو۔ صحابہ نے یہی سیکھا تھا۔ عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت، اپنی زوجہ کی خدمت کر رہے ہیں اور مجاہدین کے جہاد میں برابر شریک ہیں اور کہیں پر ثواب سے وہ محروم نہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھے، جبل ابو قبیس پر۔ اس پہاڑ پر جب حضور علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ اوپر چڑھے کسی ضرورت سے، کسی کام سے، تو وہ عظمت نبی سے متاثر ہو کر کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہل رہا ہے، آپ نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا کہ تھم جا، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر اس وقت ایک صدیق، ایک نبی اور ایک شہید موجود ہے۔ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان تو نبی کے زمانے میں ہیں، ان کی شہادت تو ان کی خلافت کے زمانے میں، یعنی اس واقعے کے 25 برس کے بعد پیش آئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم سے اشارہ فرما رہے ہیں، وہ پہاڑ سے فرما رہے ہیں تجھے نہیں معلوم
کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اس وقت میں، ایک صدیق ہے، وہ شہید ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت عثمان نے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے اپنے گھر کے چھت پر چڑھ کر لوگوں سے پوچھا تھا، کیا یہ واقعہ نہیں ہوا تھا؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ سب نے تصدیق کی کہ بے شک ایسا ہوا تھا اور آپ نے یہ فرمایا۔ یہ مقام کہ 25 سال پہلے اللہ کے رسول ان کو شہادت کی خبر سنا اور خوشخبری دے رہے۔ کہ حضرت عثمان کا میں نے گزشتہ بتلایا، کاروبار بہت اونچا تھا، لیکن جو آمدنی تھی وہ مسلمانوں کی خدمت کے واسطے تھی۔ ان کی ذات پر اگر 1% خرچ ہوتا تھا تو 99% رسول اللہ کے منشا میں خرچ کیا تھا۔ کماتے اس لیے تھے کہ کب حضور کو کون سی ضرورت پیش آئے اور میں ان کی ضرورت پوری کر کے اپنا مقام اللہ کے پاس اونچا کروں۔ اس کے لیے تجارت تھی، اس کے لیے مال کے کاروبار کی محبت تھی، اور اس کے لیے مال اکٹھا، عیش و عشرت کے لیے مال نہیں کمایا حضرت عثمان، کیونکہ ان کے نزدیک عیش و عشرت کی جگہ آخرت تھی، دنیا کی۔ دنیا میں جو تجارت کی اور مال و دولت کی ان کے دل میں تمنا تھی، وہ اس لیے کہ مال میرے پاس ہوگا اور مال سے بہت کام بنتے ہیں، اللہ کے نبی کو جب ضرورت پڑے گی دوں گا اور میں ان کی دعائیں لے کر اپنی آخرت سنواروں گا اور درست کروں گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنے ایسے موقع پیش آئے جب حضرت عثمان نے آپ کے دل کو بر وقت مدد کر کے اتنا خوش کر دیا کہ بے ساختہ آپ کے دل سے حضرت عثمان کے لیے بڑی بڑی کامیابیوں کی دعائیں، اور کہا جاتا ہے دعائیں کرائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں لی جاتی۔ کسی کو اتنا خوش کرو کہ اس کا دل بے ساختہ اللہ کو پکارے کہ یا اللہ اس نے میری مشکل دور کی اور آپ اس کی مشکل دور کریں۔ بس وہ پکار ایسی پکار ہوتی ہے جس کی اور قبولیت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ صحابہ ہر لمحہ اس کے کوشاں رہتے تھے ہم سے نبی کو کوئی ایسی راحت پہنچ جائے کہ قلب محمدی ہمارے لیے اللہ سے کوئی سفارش کر دے، اب وہ سفارش ہماری زندگی کی ساری زہد و ریاضت اور سارے جہد و عبادت کے مقابلے میں ہمارے لیے کارگر ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے 6 سال کی خلافت تو امن و امان کے ساتھ گزری، 12 میں سے 6 سال بہت امن سے گزرے، لیکن آخری 6 سال بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یکے بعد دیگر حالات و حوادث کے حضرت عثمان شکار ہوتے چلے۔ وہ جہاں عام مسلمین کے لیے نہایت نرم دل تھے اور نہایت سخی و فیاض تھے، وہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نہایت ہی رحم دل تھے، ان کے لیے بہت کچھ سوچتے تھے اور ان کے بھلے کا سامان کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے مختلف عہدوں پر اپنے خاندان کے بعض لوگوں پر اعتماد فرمایا، ان میں سے بعض تو آپ کے اعتماد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بعض کی نفسانیت نے حضرت عثمان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر آزمائش کا شکار ہوتے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں ایک خلعت پہنایا جائے، اس خلعت کو اتارنے کی لوگ کوشش کریں گے لیکن تم نہ اتارنا۔ یہ تھی حضرت عثمان کی خلافت کا لباس جو ان کو پہنایا گیا، اور یہ 6 سال تک لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان نے وہ لباس اتارا نہیں، کیونکہ ان کو ان کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ لباس تم اپنے سے نہ اتارو۔ اس لیے خلافت چھوڑی نہیں حضرت عثمان نے، لوگوں نے ان کو خلافت سے بے دخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن حضرت عثمان نے اپنے نبی کی وصیت کی وجہ سے خلافت ترک نہیں کی، چھوڑی، اسی پر قائم رہے۔ احادیث میں بتلا دیا گیا تھا پہلے ہی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب مسلمانوں کے امن کو نقصان پہنچے گا اور جنگ چھڑے گی اور نبی کے ایک نہایت ہی محبوب
خلیفہ کا خون بہے گا تو پھر خون بہنے کا یہ سلسلہ قیامت قائم ہونے تک رکنے والا نہیں۔ یہ حضرت عثمان کا خون تھا جس کے بہنے کے بعد ملت اسلامیہ خون بہنے کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے دو چار ہو گئی۔ اس سے پہلے محفوظ تھی، اس کے بعد ان کی حفاظت ختم ہوئی۔ بڑی مظلومیت سے حضرت عثمان، جن سے ملائکہ کو بھی حیا آتی تھی، پوری بے حیائی کے ساتھ کچھ مسلمانوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے بلوائیوں کے اور وہاں سے آنے والے اور دھوکے کے شکار ہونے والے مسلمانوں کے نرغے میں آئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو ان کے محل کے اطراف میں قید کر دیا۔ مسجد نبوی شریف سے قریب ہی حضرت عثمان کا 2 منزلہ مکان تھا، جو اس وقت کے مدینہ منورہ کے مکانوں میں سب سے قیمتی اور سب سے بڑا مکان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں رہا کرتے تھے، ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا۔ صحابہ کرام ملنے آتے تھے اور حضرت عثمان سے اجازت لیتے تھے کہ حضرت اجازت دیجئے، یہ دشمن باہر سے آ کر خلیفہ وقت کو، صحابی رسول کو اپنی قید میں بند کر کے ظلم و ستم کر رہے ہیں، دانہ پانی تک بند کر دیا۔ آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان سے جنگ کریں گے اور نکال باہر کریں گے مدینہ منورہ کی۔ حضرت عثمان یہ فرماتے رہے کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ مدینۃ الرسول میں میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو مسلمان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کئی صحابہ نے اجازت لی، یہاں تک کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی کہا کہ حضرت اجازت دیجیے کہ ان سے مقاتلہ کیا جائے، یہ کون ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ پر ظلم ڈھانے والے؟ لیکن حضرت عثمان نے اجازت نہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر صحابہ مدینے میں موجود تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کی یہ مجبوری تھی کہ وہ پابند تھے اپنے خلیفہ کے، اور وہ امیر المومنین مانتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے، اس لیے بنا ان کے اشارے اور اجازت کے وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت عثمان ان کو اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں رہے، اور کسی قیمت پر، یہاں تک کہ حضرت علی کو بھی جب اجازت نہیں ملی تو حضرت علی نے اپنے جلیل القدر صاحبزادگان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو لا کر کے حضرت عثمان کے گیٹ پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ بیٹو تم یہاں ٹھہرے رہو، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ کوئی شریر اور کوئی ظالم امیر المومنین کے گھر میں داخل ہونے نہ پائے، یہ پہرہ داری تمہاری ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور بالکل جھوٹ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ سے پرخاش تھی، یا ان لوگوں کو ان سے کوئی دشمنی تھی۔ یہ لوگ تو ایسے شیر و شکر تھے اور آپس میں اتنی محبت تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صرف حضرت حسن حسین ہی نہیں ہیں، حضرت فاطمہ سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی ہیں، اور حضرت فاطمہ کی حیات میں انہوں نے کوئی شادی نہیں کی دوسری، ان کی دلداری کے خاطر، جیسے حضور علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ کی حیات میں کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے کئی نکاح فرمائے، اور حضرت علی سے کوئی 13-14 اولاد ہیں، وہ ان کی دوسری اولاد ہے۔ روافض چونکہ صرف حضرت علی کی انہی اولاد کو اولاد علی مانتے ہیں جو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے پیدا ہوئے، اور بقیہ میں سے بھی بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو وہ لوگ نہیں مانتے، ان کے اپنے عقیدے ہیں عجیب و غریب۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت علی کو
ان تینوں خلفاء سے کتنی محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عمر اور حضرت علی اکبر، محمد اکبر، یہ 4 بیٹوں سے ان کی نسل آگے بڑھی ہے، باقی سے ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ ان 4 میں ایک حضرت عمر بھی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا۔ بتائیے کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کا نام اگر پچھلے کسی بزرگوں کے نام سے رکھتا ہے تو اپنے دل میں عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی بنیاد پہ رکھتا ہے کہ بھائی فلاں بزرگ کا نام رکھیں گے ہمارے بیٹے کا۔ حضرت علی نے اپنی اولاد کا نام اگر ابو بکر عثمان علی رکھا، ابو بکر عمر اور عثمان رکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی ان سے محبت ہوگی اور کیسا تعلق ہوگا۔ اگر ہم احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو ان کے آپس کے لگاؤ، آپس کی محبت، آپس کے اعتماد اور آپس کی وفاداریاں اتنی ملیں گی کہ بعد کے دور کی تاریخوں میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے۔ یہ تو روافض کا جھوٹ ہے، ظلم ہے، اور ان کی گڑی ہوئی داستانیں ہیں کہ انہوں نے ان کے آپس میں ایسی چیزیں گڑ گڑ کر لوگوں میں بیان کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کچھ پرخاش ہوگی اور دلوں میں کچھ کینہ ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ حضرت علی اپنے 2 بیٹوں کو، جو اس وقت تو ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، مقرر فرمائے ہیں حضرت عثمان کی نگہداشت اور نگرانی میں۔ ان حضرات کو وہاں پر چوکنا دیکھ کر دشمنوں نے ادھر سے جانے کی تو کبھی جرت نہیں کی۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پیچھے کی دیوار سے ان کے محل میں کود کر کے گئے، جس کے جانے کا دروازے پر نگرانی کرنے والے صحابہ کرام کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ پیچھے سے دیوار کود کے داخل ہوئے ان کے گھر میں 3 آدمی، اور محمد ابن ابی بکر نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے حضرت عثمان پر اپنی تلوار سے حملہ کیا جب وہ روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اسی دن صبح میں بعض صحابہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا امیر المومنین حالات بہت خراب ہیں، حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے، بلوائی اور ظالم اور چڑھائی کر کے آنے والے اپنی چلا رہے ہیں اور لوگ ہراسان و پریشان ہیں، اس کا کچھ مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ کوئی حکم فرما دیں۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ بس اب آج آخری دن ہے، مجھے صبح تھوڑی سی نیند لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ عثمان فکر مت کرو، تم بھوکے ہو پیاسے ہو صحیح ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہی جواب دے دیا اور فرمایا بس میرا اب آج مسئلہ حل ہے، اس کے آگے جو مقدر ہوگا وہ ہو جائے، مجھے آج میرے نبی کے ساتھ افطار کرنا ہے اور آج میں روزے سے ہوں۔ حضرت عثمان روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ بہت قرآن کے پڑھنے والے تھے، ان کے تذکرہ نگاروں نے احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رات کو لمبی تہجد پڑھتے تھے اور تہجد میں مکمل قرآن مجید ختم ہوتا، یہ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا، اور دن میں بھی قرآن بکثرت پڑھا کرتے تھے حضرت عثمان۔ ایک عشق، ایک محبت اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ ان کو عطا فرمایا، آج بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس حملے کو تھوڑا سا روکا اور ارشاد فرمایا کیا حرکت کر رہے ہو تم، تمہارے باپ آج اگر زندہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس پر اس کو حیا آئی اور محمد ابن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو دوسرے 2 ساتھی تھے انہوں نے آگے بڑھ کر پھر حملہ کیا، آنکھ کا خون مبارک گرا اور قرآن کریم کی اس آیت پر گرا جو آپ کے سامنے کھلی رکھی ہوئی کتاب میں
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مصر کے عجائب خانے میں حضرت عثمان کے اس مصحف کو آج بھی محفوظ رکھا گیا ہے، جس پر آپ کا خون دشمنوں کے حملے سے گرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیچ میں آئیں بچاؤ کرنے کے لیے، لیکن ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں تلوار کی زد سے، اور حضرت عثمان شہید۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا، صحابہ کرام کے لیے ان دشمنوں نے راستے بند کر دیے اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، اور کسی کو گھسنے کا موقع نہیں دیا اور کسی کو آنے کا موقع نہیں دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے دن چادر اوڑھ کر باہر تشریف لائی اور فرمایا کہ بھائی، رسول اللہ کے داماد مسلمانوں کے خلیفہ کی لاش 3 دن سے رکھی ہوئی ہے اور کوئی اس کی آخری سفر کا انتظام کرنے اور تجہیز تکفین کے لیے تیار نہیں ہوتا، تم مرد لوگ یہ کام کرو گے یا ہم عورتیں کریں یہ کام؟ تو بلوائیوں نے دیکھا کہ ام المومنین باہر آئی ہیں اور اس کی وجہ سے جذبات میں بہت ہیجان پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت ان لوگوں نے وہاں سے ہٹ کر کے موقع فراہم کیا، حضرت عثمان کا جنازہ تیار کیا گیا، اور نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد لایا جا رہا تھا تو اس جنازے کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دندان مبارک مرنے کے بعد شہید ہوئے۔ اور جب نماز ہو گئی تو ان کو جنت البقیع میں دفن کرنے سے بھی روکا گیا، سارے جنت البقیع کو گھیرا کر کے کہا گیا کہ اس میں ہم ان کو دفن ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کے جنازے کو لے جا کر کے جنت البقیع کے باہر دفن کرنا پڑا، جو جنت البقیع کے ایکسٹینشن میں اندر آ گیا ہے، لیکن نبی کے زمانے کے قبرستان سے دیوار کے باہر لے جا کر دفن کیا گیا۔ اتنے سارے مظالم ہوئے۔ پھر حالات کو قابو میں کرنے کے لیے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل اور بڑھ کر اس وقت صحابہ میں کوئی اور موجود نہیں تھا، صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور حکومت حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں لے کر سارے معاملات کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کو نارمل کرنا شروع فرمایا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی ایک جھلک ہے، جو مظلومیت ان کو پیش آئی ہے، جو مظالم ان پر روا رکھے گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ تقابل کر کے دیکھا جائے تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے مظالم سے کہیں زیادہ مظالم ہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ میں ان کو شہید مظلوم کہا گیا۔ یہ روافض کا اپنا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اس بات کو رواج دیا ہے کہ دنیا میں مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت حسین سے بڑا کوئی شہید نہیں۔ تاریخ اسلام حضرت عمر کی شہادت کو بھی پیش کرتی ہے۔ اس سے پہلے نبی کی حیات طیبہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مکرم حضرت حمزہ کو جس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سینہ پھاڑا گیا، کلیجہ چبایا گیا، کھوپڑی پھوڑی گئی، آنکھیں پھوڑی گئی، ناک کاٹی گئی، اور کیسے کیسے مظالم حضرت حمزہ کے ساتھ ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کو پہچاننا مشکل تھا۔ حضرت حمزہ کی بہن آئیں اور حضرت صفیہ نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے اپنے بھائی کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ اس لیے آگے کے سب شہید اپنی شہادتوں کے جذبات اور ان واقعات کی روشنی میں بے شک قابل احترام ہیں، اور ان کے حب ایمانی اور ان کا جذبہ ایمانی بے شک قابل قدر ہے، لیکن جس شہید کو نبی نے شہیدوں کا سید فرمایا ہے اس سے بڑا کوئی اور شہید نہیں۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت بھی
بڑی قسم پرسی اور مظلومیت میں ہوئی ہے. یہ بھی بہت بڑے شہید اسلام کے، ہمیں ان کی شہادت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. یہ سمجھنا کہ سیدنا حضرت حسین سے بڑھ کر کسی کا کارنامہ شہادت نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں. ہاں چونکہ انہوں نے حضرت حسین کے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے تو لوگ کچھ جانتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہم نے شہداء اسلام کے تذکروں کو مٹا دیا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں واقف نہیں ہیں اور جانتے نہیں. یقیناً حضرت حسین کی شہادت بھی سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے ایک حادثہ فاجعہ ہے اور ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور بے شک وہ بھی ہمارے آنکھوں کے تارا ہیں، اور بے شک وہ بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں اور ہمارے نبی کے نواسے ہیں. ان سے جتنی عقیدت اور محبت ہے ہم سنیوں کو کسی اور کو اتنی ہے بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم انصاف کا خون نہیں کر سکتے. ہم انصاف کریں گے اور انصاف پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے اور اپنے اندر غیرت ایمانی کے پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے آپ کو بھی دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے ایثار کے جذبے سے معمور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.